میں آپ کو انٹلیکچوئل جہاد کی بات کر رہا ہوں. آپ کی کیپیبلٹی نہ ہوتی تو یہاں پہ پہنچے نہ ہوتے آپ. یو بیٹر اسٹارٹ فائٹنگ دا تھاٹ پروسیس ہی ہے. ڈنڈوں سے اسلام نہیں آنا, تلوار سے اسلام نہیں آنا, مجھے نہیں پتہ اس بات کا. بندوق سے اسلام نہیں آنا. 10 منٹ کے لیے آ جائے گا, 15 منٹ بعد آپ ہی لوگ امریکہ کا ویزا لے کے بھاگ جائیں گے. اگر اسلام آ گیا نا, اللہ نہ کرے وہ والا اسلام آ گیا تو اس وقت پاکستانی مولوی چاہ رہا آ جائے, چاہے وہ شیعہ ہے, سنی ہے, سلفی ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, وہ جو چاہ رہا ہے نا, جو اس کو مجھے سمجھ آئی ہے, وہ آ گیا تو لگ گئی ہماری. تو اگلی 100 نسل اسلام میں نہیں آئیں گے اگر وہ والا اسلام آ گیا سب پاکستانی مولوی کر رہا ہے, جو ڈنڈے کے اوپر اسلام لکھ کے لیبل لگا رہے ہیں منہ پہ ہمارے کہ یہ رہا مسلم مسلم. ایسے کون سی اسلام آنا ہے؟ 5 منٹ کے لیے آ جائے گی خلافت بھی اور اسلام بھی. اپنے سگے بیٹے اسلام امریکہ بیٹھے ہوں گے ہمارے. ڈونٹ لوز دا انٹلیکچوئل بیٹل, ایٹ لیسٹ بی اے پارٹ آف دیز 3 فلینکس. یا تو انٹلیکچوئل وارفیئر میں آپ, جو کہ آپ کیپیبل ہیں, اس لیے بتا رہا ہوں. You have to be the biggest advocates in terms of intellectual acumen. آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسلمان یہ قبیلوں کی لڑائی اصل میں سائنس کیا پوری اس کی. Where did it start? How did it start? Why did it start? What am I doing about this? آپ کو ہر پاکستان میں ہر 10واں بندہ ایتھیسٹ ہوا ہوا ہے, اس کو آپ کو پتہ بھی ہے اس بات کا. میں اس لیے تو آیا تھا, تو کہہ رہا تھا ہوا کیا آپ کے ساتھ, آپ کو پتہ بھی ہے جنگ چل رہی ہے بھائی, گولیاں چل رہی ہیں, بیٹھے میں چائے آ رہی ہے کہ نہیں, کوئی فوجی کو بھی دیکھے اسے. میں آپ کو بتانے آیا ہوں ہتھیار کدھر کدھر پڑے ہیں. فوج کے یونٹ میں آیا ہوں میں, یونٹ میں فوجی سارے کھڑے ہیں بغیر ہتھیاروں کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں ہتھیار کدھر تمہارے, اور آپ کریں سر لنچ ٹائم آنے والا ہے 1:30 بجے پلیز اتر جانا. ہتھیار کتنے ہیں آپ کی؟ مفت میں تباہ کی ہوئی ہمارے ابو اور امی نے, مفت میں گورے کی تباہ کی ہوئی. یورپ سے بات آئی ہے, آپ کو بھی بتاتا ہوں. انگلش کی ٹیکسٹ بک آکسفورڈ میں سے آتی ہے, اور ایک کسی اور بندے نے لکھ دی ہو, انگلش کہہ رہا ہوں, کوئی بھی سائنس کی کتاب نہیں, وہ تو باہر سے آئی ہے, تو پھر ان کو زیادہ پتا ہوگا. ایک غلط بات گورا فزسسٹ کر رہا ہوگا, مان لیں گے. صحیح بات بیسک فزسسٹ کر رہا ہوگا, نہیں مانیں گے. سجدہ کر چکی ہیں ہم, اور صحیح سجدہ مطلب کرنا نہیں چاہیے, مگر ہمارا ذہن اسی طریقے سے سجدے کرتا ہے انٹلیکچولیزم کو. ذہن یہ مانتے ہیں ہم اسی کی بات ہے کہ جو کریڈیبلٹی منواتا ہے کیا کہاں پہ, ان فیلڈز کے اندر جو کہ بڑے سوالوں کے جواب دیتی ہے, بڑے سوال کرتی ہے. پہلے تو ہم نے تو سوال کرنی بند کروا دی مسلمان کی, بڑا سوال کرنا ہی نہیں. تو سر ہم کیا کر سکتے ہیں پھر اس کے لیے, ہم کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ فوجی آپ بنائیں گے اپنے اوپر بھی اور اپنے بچیوں اور بچوں پہ بھی. لڑکیاں بھی وہی کام کریں. انٹلیکچوئل وارفیئر جینڈر فری ہے نا, انٹلیکچوئل وارفیئر کے لیے لڑکا ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, لڑکی بھی تو کر سکتی ہے. کیا آپ کو نہیں اللہ نے دماغ دیا؟ یا سو انٹلیکچوئل وارفیئر بھی آپ دونوں کریں گے. اور فزیکل وارفیئر کے لیے میک شیور یو انڈرسٹینڈ, انٹلیکچوئل وارفیئر میں فتح ضروری ہے. میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ. ہم صرف ڈھیٹوں کے خلاف جہاد القتال کرتے ہیں, نہیں مانتے نا کہ نہیں ان کو, ہاں ہم تجھے صحیح مانیں گے پھر بھی تیری اتباع نہیں کریں گے. ہاں تو پھر آ جاؤ, ظلم کا انتظام تو نہیں ہونے دیں گے ہم. نظام دنیا کا لانا ہے تو تلوار سے نہیں, پہلے دنیا کا نظام ہی نافذ ہے. ہاں نا, بیسیکلی انہوں نے انٹلیکچوئل بامبنگ کی ہے نا, پہلے مانے تو صحیح نا. 1930 کا امریکہ کوئی نہیں مانتا تھا, 1940 کا امریکہ کو کوئی نہیں مانتا تھا ڈیڈی. دیکھیں انہوں نے کیا ریفارمز کی ہیں. دیکھیں امریکہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ یورپین فلاسفرز کی بات ہو رہی ہے. یہ 1600-1700 کے فلاسفر ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. وہ والے سوال پوچھے ہیں جو کائنات کے سوال ہیں, جو دنیا کے انتظامات کے سوال ہیں. آپ خود بتائیں نا, آپ کو کارل مارکس کا نام کیوں سنا ہوا ہے, ابن القیم کیوں نہیں سنا ہوا؟ چلیں آپ نے شاید پھر سن لیا, پوری دنیا نے کارل مارکس کا نام سنا ہوا ہے. 18 ملک اس کے فلسفی کے اوپر, میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, پوری نسلیں گزار چکے ہیں. کیوں نہیں ابن القیم, کیوں نہیں امام غزالی, کیوں نہیں پڑھایا ہی نہیں گیا؟ ہم نے پریزنٹیشن دی نہیں نا ان کی. نہیں اپنے ٹائم پہ یہ دونوں, میں اس طرح کے 10 اور گناتا ہوں, اپنے ٹائم پہ یہی تھے گلوبل سیلیبریٹیز. لیکن ہمیں تو بتایا سیلیبریٹیز سے ہم نے غلاموں نے پیدا کیے ہیں. یہ چھوٹے بونے ہم ہیں جنہوں نے ان کو ایسے مانا ہے جیسے کہ کیونکہ ان کی وہ جو روشنی ہے نا, جو گلیمر ہے, وہ اس سائنس کی گلیمر ہے. صرف فزکس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس ٹیکنیک کی گلیمر ہے, وہ شائن ہے, چکا چوند کر دیتی ہے, جو ذہن کو تابع کرنے والی. ہم ٹام کروز کی وجہ سے نہیں امریکہ کے تابع ہو رہے, ہم آئنسٹائن کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یاد رکھیے گا, ہم
بریڈ پٹ کی وجہ سے نہیں امریکہ کر رہے ہوتے یا یورپ کر رہے ہوتے, یہ آئزیک نیوٹن کی وجہ سے کر رہے ہوتے. میں اس لیے بتا وقت کا فرعون جو ہے نا اس کو پکڑیں, اس کے جتنے بھی بچے ہوں گے سب کی تباہ کی جائے گی, شہزادہ ہو یا شہزادی ہو, رعایا نے تو اس کی پوجا کرنی. بادشاہ سلامت کھونا, یہ دیکھیں بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ STEM فیلڈ ہے, وہ انٹلیکچولیزم آف دا بگر کوسچنز جو کہ سوال پوچھے وہ فزکس کے سوال ہیں جو کہ کائنات ہے, اس وقت مارس سے پہنچے ہیں, ڈھونڈ وہ بھی اللہ کو رہے ہیں, قسم اٹھوا لے میرے سے, ڈھونڈ وہ بھی اللہ کو ہی رہے ہیں. بڑے یہ کہاں سے آ رہی ہے ساری کائنات, اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ نام نہیں لے رہے اللہ کا, ڈھونڈ اللہ کو ہی رہے. ہم اللہ کو ڈھونڈنا بند کر دیا ہم نے. وہ سوال پوچھتے اللہ کے بارے میں, ہم کہتے ہیں یہ تو سوال ہی بلاسفیمس ہے. بھائی وہ صحیح سوال پوچھتا ہے ڈائریا کہ کہاں سے آئی یہ سب چیزیں, ہمیں کیا سوال ہے؟ میری نان نے میرے پہ جادو کر دیا. سوچیں سے کیا یہودی عورت سے شادی ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا نمبر 1 کوسچن. تم میں کون سی یہودی عورت تم سے شادی کرے گی؟ کسی ایک مسلمان اسپیشلی پاکستانی سے یہودی عورت شادی کرے گی؟ ان کے سوال دیکھیں. مسلمان یوتھ کو کدھر ڈال دیا انہوں نے, اور یوتھ کا کیا قصور ہے؟ امی ابو جو ہے انہوں نے پالا ہے, ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے, ہماری بھی ایسی ٹریننگ ہوئی ہے, اور شاید ہمارے امی ابو کی دیکھیں. اینک سمجھ لیں, اینک بیٹا اینک, کچھ اینکیں پہنائی گئی ہمیں جس سے دور نظر ہی نہیں آتا. ہمیں بچپن میں نا وہ اینک پہنا دی رہتے, دور نظر نہیں آتا. تو قریب کے مسائل تو ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس, شادی کیسے کرنی ہے, طلاق کیسے دینی ہے, ٹھیک ہے, وضو کیسے کرنا ہے. ویسے یہ تو پھر یہ فقہی مسئلے ہوتے ہیں, لیکن ہاں نظام پہ کوئی بات یہ مسئلے نہیں ہوتے, یہ تو بچے کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے مولوی رکھ لیا ہم نے, یہ تمہارے 8 سال کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق کے اصول کیا ہیں. میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں مفتی چاہیے. مسئلہ مجھے پتا کیا ہے کہ ہمارا 20s اور 30s کا یوتھ بھی جنرل کوسچن اٹھا کے دیکھے تمام یوتھ کے میرے پاس آ رہے ہیں, تو مجھے پتا ہے کہ یہ آئی کیو بنا دیا. دس از دی ایکسٹینٹ آف دا کوسچن یو آر آسکنگ. ادھر یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں, رائرسن میں, ہارورڈ ییل میں کیمپسز میں سوال کیا ہو رہے ہیں 18 19 20 21 22 سال کے لڑکے کے یا لڑکی کے, کیا سوال کر رہے ہیں وہ. اور ادھر دیکھیں ہمارے مسلمان بچے موراکو سے لے کے انڈونیشیا تک سوال کیا کرتے ہیں, ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں ان کی. زندگی میں اس کو نہیں پتا کہ کتاب کیا ہوتی ہے. ہماری آنٹی کو دیکھیں, آنٹی پوچھو نا ذرا, ڈاکٹروں سے پوچھیں, یہ ہاؤس وائف جو ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں, ہاؤس وائفز, ریگولر BA MA پاس ہاؤس وائفز. کیا کیا ہوا ہے جی میں نے MPhil کیا ہوا, کس میں؟ ایجوکیشن میں. اوکے, کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا. اس میں جھوٹ بول لے گی یا بول لے گا آتا ہے. 2 ٹیسٹ لوں گا, 3 سوال کروں گا, 1 سوال بھی نہیں آگا. 8ویں کلاس کے سوال ہوگا. سوچیں تو صحیح. They rose through their effort. There are no shortcuts. یہ کرنا پڑے گا. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب کیا کروں میں, اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. ایک سبجیکٹ کر کے انٹروڈیوس کر رہا ہوں. یہی ہیں پروجیکٹس. دنیا فتح کرنی ہے, انٹلیکچوئلزم کے اندر آنا پڑے گا ہمارے بچوں کو, اور وہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. انٹلیکچوئلزم کے اندر آنے کے بعد وہ والی نہیں ہے, محاورے والی, ٹھیک ہے. انٹلیکچوئلزم کے اندر آنے کے بعد کون کون سے ایسے ایسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا, بچوں کو بھی بتانا ہوگا کہ یہ چیزیں ہیں جو اب تمہیں صحیح کرنی ہیں. بتا رہا ہوں نا, سب سے پہلے تو اس ورلڈ ویو کو کلیئر کریں نا کہ دنیا میں انتظامات کیا ہیں, نظام کون کون سے نظام ہم پہ لاگو ہیں, کیسے ایک نظام پوری دنیا پہ لاگو ہو جاتا ہے. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا, ٹھیک ہے. اس نظام کے پیچھے باقی کے لوگ اتباع کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں اس نظام کی. ہم بھی ایک نظام کی اتباع کر رہے ہیں نا, وہ الگ بات ہے. بکنگھم پیلس میں مینیفیسٹو لکھا جاتا ہے اس کا, یہ ملک کیسے بن گئے, لکیریں کھینچ لی ہم نے, کس کا فائدہ کس کا نقصان, یہ نظام کے پیچھے گین کس کا تھا, لاس کس کا تھا. Who came up with this? Who is the current running authority on the bigger decisions of the planet? How did he become that? میں اس کے آنسر دے رہا ہوں آپ کو. بینجامن فرینکلن یورپ آ کے کتابیں پڑھ کے ڈیبیٹس کر کے واپس جا رہا تھا, امریکہ کا چارٹر بدل رہا تھا. یورپ کے فلاسفرز بتا رہے تھے امریکہ کیا کرے گا اگلے 1000 سالوں میں. 1776 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے انٹلیکچوئل کریڈیبلٹی کی. یورپ کے فلاسفرز بتا رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں امینڈمنٹ کرنی. ہمارے دیکھیں اشفاق احمد کے ہلے ہوئے اور قدرت اللہ شہاب کے, میں کیوں نام لے رہا ہوں ان کے, وہ ہلے ہوئے نا وہ لوگ. قدرت اللہ شہاب وہ لکھ رہا ہے قرارداد مقاصد کے اوپر. کیا تمہارا انٹلیکچوئل کور کیا ہے؟ برکات, صوفیزم, تعویذ, گنڈے اور جادو ٹونے, اور خود لکھ رہا ہے میں نے وہ لڑکی پھنسائی ہوئی تھی تو مجھے اس سے عشق تھا. تو تیرا انٹلیکچوئل کور کدھر ہے؟ What kind of problem are you trying to solve? اور وہ کہہ رہا ہے مجھے ریڈیو والے نے ایک پرچی دی, یہ والا جملہ مت لکھنا قرارداد مقاصد میں.
ریڈیو والے کو کیسے پتا؟ میں وہ تعویذ وہ کیا نا ذکر اذکار کرتا تھا تو مجھے تصوف کی کچھ لیول آگے تھے. وہ کیسے اپنا چارٹر لکھ رہے ہیں دنیا میں, کیسے انتظامات کو پوری دنیا میں قابو کیسے کرنا ہے, اور یہ ہمارے کیسے لکھ رہے ہیں, اور اس کو رحمت اللہ علیہ لکھو, قرارداد مقاصد اس نے لکھی. خود اس کی کتاب پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں اور بینجامن فرینکلن میں فرق. تب پتہ چلے گا امریکہ پوری دنیا کے اوپر کیوں اور ہم اپنے اوپر بھی قابو نہیں کر سک رہے. نام ہم نے چاٹنا اسلام کا, جو کہ کہیں کبھی اسلام نہیں. تب پتہ چلے گا علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب, ابو بکر صدیق کیا باتیں کرتے تھے, اور یہ دیکھو مسلمان آج کل کیا باتیں کرتا ہے. غور سے سمجھے اس بات کو. جو بھی نبی علیہ السلام کا ہاتھوں کا ٹرین صحابی ہے وہ صرف انٹلیکچوئل فتح کر, عبداللہ بن مسعود, علی بن ابی طالب, عبد الرحمن بن عوف. آپ پڑھیں تو صحیح ان صحابہ کے کارنامے کیا ہیں. ایک ایک مکے کا اور مدینے کا بندہ ایسے کوشچن آنسر سیشن میں بٹھا کے رکھتے صحابہ کو. عبد الرحمن بن عوف اتنا اسٹوڈنٹ سیشن کرتے ہوتے تھے. عبداللہ بن عباس کون ہے دو ٹاپ انٹلیکچوئل اپنے ٹائم کے؟ علی بن ابی طالب سے اوپر کوئی نہیں. مگر عبداللہ بن عباس از یور رائٹ کلوزسٹ نمبر 2. کیا کرتے تھے یہ سیشن کرتے پھرتے تھے ہر کے ساتھ, لٹرلی سیشن. اسٹوڈنٹ کو پکڑا ہوا ہے, جوانوں کو پکڑا ہوا ہے, کیا کریں انٹلیکچوئل ڈسکورس بتا. یہ ایک فتح کرنی ضروری ہے. خالی یہ نوم چانسی کا کام نہیں ہے, انسان کا کام ہے کہ جو انٹلیکچوئل ڈومیننس میں ہو گیا وہ جتنا مرضی پہلوان ہو, نیچے 50 بندے مار کے فزیکل ہائرارکی آف ڈومیننس کا الفا ہو, مگر پہلوان سے پہلوان, امیر سے امیر, خوبصورت سے خوبصورت الفا ہو گئے. آپ یہ سب مل کے کس کو الفا مانیں گے؟ انٹلیکچوئل الفا. ذہن کی اتنی طاقت ہے. دنیا کا سب سے ہینڈسم آدمی اور دنیا کا سمارٹسٹ آدمی کون ہے؟ الفا, سمارٹسٹ آدمی. دنیا کا سب سے امیر آدمی اور دنیا کا سب سے سمارٹسٹ آدمی کون ہے؟ الفا, سمارٹسٹ آدمی. کیوں نیوٹن اور آئنسٹائن کا نام آپ جانتے ہیں؟ راکٹ سائنس اس لیول پہ رکھی ہوئی ہم نے, کیونکہ اسمارٹسٹ مین ہیز ٹو نو راکٹ سائنس. یہ دو صحابی پکڑ لیں بس, کوئی راکٹ سائنس نہیں. 2 اسٹیپ پروسیس اسلام, انٹلیکچوئل وارفیئر اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ. تیسرا کام ہی کوئی نہیں ہے. اہل یہود نے 5 اسٹیپ اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے. اسرائیلی 5 اسٹیپ پروسیس. پڑھیں تو صحیح. ابھی صرف دوسرا اسٹیپ پورا کیا انہوں نے اور پوری دنیا ٹیک اوور کر رہے ہیں. 116 countries in UN fight the case for Israel every day. 6 کروڑ ٹوٹل آبادی دنیا میں, ٹوٹل 6 کروڑ. کراچی اور لاہور ملا لیں پوری دنیا کے یہودی کور ہو جائیں گے. محاورتاً کہہ رہا ہوں پلیز. اوکے, سو پوری دنیا کو وقت ڈال کے رکھا ہوا ہے. ریلی کیسے؟ انٹلیکچوئل وارفیئر اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ. ان کو پتہ چل گیا کہ بیسک کیمسٹری کی ڈیمانڈ ہی ہوتی ہے. آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے ایٹ یور ایج؟ میں آپ کو ابھی بتا دوں, ابھی بھی مجھے شک ہے لٹرلی کہ اگر تیل اویو سے جاب آفر آئے تو پاکستان کی یونیورسٹی سے بھی اپلیکیشن ہوگی. سر فل برائٹ ہے, فل برائٹ. I'm not telling you کہ کیوں حرام ہے کیوں حلال ہے. No. What I'm saying is your world view has been polluted by who? By mommy and daddy. کالج کے اور یونیورسٹی کے پروفیسر نے تو خالی ویلیڈیٹ کیا تھا کہ صحیح کہہ رہی تھی امی, میری بھی امی کہہ رہی تھی دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, تنخواہ بتاؤں اپنی. ابو ٹھیک کہہ رہے تھے, میرے ابو بھی یہ کہہ رہے تھے بتاؤ اپنا کیریئر کتنا ہے, کس یونیورسٹی سے آفر ہے مجھے اگلی جاب کی. We are all playing the same game. You need to understand the problem is with my mother and my father. جب تک ہم یہ ایکسپٹ نہیں کرنا سیکھیں گے تب تک ہم نے بونے ہی پیدا کرنے, اور بونے نے اور بھی چھوٹا بونا پیدا کرنا ہوتا ہے. یہ اتنی ریپلسو کریچر ہے. مسلمان اتنا ریپلسو ہے دنیا میں. اسلام سے لوگ دور بھاگ رہے. کیوں؟ ہماری شکلیں اور ہماری حرکتیں اگر دور دیکھتے ہیں. اور مجھے آپ سے سب سے بڑی شکایت ہے جو کہ ماں ہے اس پر, انٹلیکچولی بالکل زیرو, پولیٹیکلی انویزیبل. ہماری ٹریننگ کی شروع سے زیرو پریزنس. اپنے خاندان کی سیاست کے علاوہ اس کو کچھ نہیں آتا دنیا میں. مطلب بیسک میتھ کے سوال بھی نہیں آتے اس کو, ورنہ حساب کتاب پتا ہوتا شور کی تنخواہ کا اور کہاں خرچے جا رہے ہیں. ویسے میتھ سے سوال کر لو, زیرو. اتنی میتھ آتی ہے آپ کو ہسبینڈ کے سیلری کو, کہاں پہ کدھر کدھر کون سے بھائی کو پیسے جا رہے ہیں, بہن کو پیسے جا رہے ہیں, ماں کو کتنے دے رہا ہے. یہ میتھ میں آپ کی پی ایچ ڈی ہے. اگر ویسے میتھمیٹکس سے سوال کر لوں میں,
نہیں وہ تو میں نے کلاس 10th کے بعد پڑھی نہیں. کلاس 10th میں کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا. کلاس 10th سے پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا, صرف پیپر دیے. ڈسکشنز آپ کی اس وقت, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمام مسلمانوں کی بات, ڈسکشن ہماری تب بھی شادی کی ہو رہی تھی. So the solution is with us. ہمارے سامنے ہی سولوشن پڑا ہوا ہے. کوئی کام نہیں کریں گے اگر آپ 100% شور نہیں ہوتے. 99.99% بھی آپ کو شورٹی ہے, آپ گھر سے بھی نہیں نکلیں گے. آپ کو وہ 0.1% چاہیے ہوتا, ورنہ تحریک نہیں چلتی. That's it. اور تحریک چلنے کے لیے 100% عوام بھی نہیں چاہیے ہوتی. وہ بھی ہمیں پتا ہے لا آف انڈکشن سے. صرف 32% عوام چاہیے ہوتی ہے, اور شروع میں اس کی پہلی 5% 7% چلیں سیف سائڈ چاہیے ہوتی ہے. 7% invites the 32%, 32% invites the mass. موبلائزیشن کا تو فارمولا ہے ہمارے پاس. آپ کو وہ 7% کلیئر مسلمز چاہیے, وہ 32% فالوورز آف دا 7% چاہیے. اس کے لیے انٹلیکچوئل وارفیئر کرنا ضروری ہے. وہ صرف انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں بس, وہ عام عوام نہیں ہوتی. عام عوام انٹلیکچوئل کو فالو کرتی ہے. یہیں پہ رہنا ہے, یہیں پہ سارے معاملات کرنے ہیں, یہیں پہ سب کی سوچ بدلنی ہے, یہیں پہ سب کے معاملات درست کرنے ہیں. مگر کیوں ویژن کیا آگے جو اصلی منزل ہے اس کے لیے ویژن آگے کی منزل. سو آئی سی مسلم سیئنگ کہ قرآن کے تھرو یہ ہو جائے گا, آخرت میں ہوگا. نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ہی کرنا ہے. دنیا بائیسیکٹ نہ کر دیا کریں, بس دنیا میں ہی مجھے وہ ویژن چاہیے آپ لوگوں کے تھرو ہی, میرے بچوں آپ کے بچوں کے تھرو, کہ پوری دنیا اسلام کو نمبر 1 فلسفی سمجھ رہی ہو. کہ یار یہ 2-2.5 ارب لوگوں کو کیسے لفٹ دیے ایک کتاب نے. ہر سوال کا جواب سوچتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, مل بھی جاتا ہے ان کو. ہر جواب ان کا درست ثابت ہوتا ہے. کائنات کا کوئی سوال کرتے ہیں, انٹر گلیکٹک سوال کرتے ہیں تب بھی آتا ہوگا. لوکل معاملے کا سوال کرتے ہیں, ایک عام سا معاملہ ہو گیا بزنس ڈیل کا, وہ بھی ان کو صحیح آتا. یہ ہے ان کی کمپلیٹنس. 360 سفیر ہے ان کا. ہم فزکس کے تھرو پہنچتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں مسلمان قرآن لے کے کھڑا ہوا, مسکرا رہا ہے, تصدیق پھر بھی نہیں کرتا, مسکرا رہا کہ آ جاؤ. ہم کیمسٹری کے تھرو اندر جاتے ہیں جسم کے, ادھر ہی مسلمان کا قرآن نکل آتا ہے. یہ ویژن دے رہا ہوں آپ کو. People should, non-Muslims, anybody should find the Quran inside when they go through biology, inside our system, or when they go outside the system, inside the universe, they should see the Quran. Find the Quran. اس میں کیسے ملے گا قرآن؟ وہ قرآن پڑھتا ہے؟ No. Muslims have to be so eloquently loud کہ وہ پہلے سے بتا رہے ہوں کہ یہ معاملات وہ نہیں مانیں گے. ابھی جب وہ پہنچیں گے نا, مارس کراس کریں گے, اگلی کوئی ہبل 10.10 نکلے گی جب ہبل, تب وہ دیکھیں گے تو پھر ان کو وہ چیزیں ملیں جو اب کے ہمارے بچے پہلے سے بتا رہے ہو کہ بھئی یہ قرآن میں لکھا ہوا پہلے سے. وہاں پہ اسپیس اسٹیشن جو بھی قسم کی چیز بنے گی, وہ اس میں ایک رشین, ایک چائنیز اور امریکن بیٹھا کہہ رہا ہو یہ تو وہ مسلمان بتاتے ہوتے ہیں دنیا میں. اور سے سمجھیں میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو. This is called intellectual warfare. We have the most advanced book. We are not giving it to the world. بیچ میں آگے مولوی کیسی باتیں نہیں ہے اس قرآن میں. آپ صرف ایک بات پوچھا کریں علماء کرام سے کہ مولوی صاحب تکریم سے بات کر کے آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں, اور یہ تمام لوگوں کو التجا ہے, تمام علماء کرام سے اپنے اپنے سرکٹ میں پوچھیں کہ کیا قرآن پاک میں تحقیق کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو لکھ کے فتویٰ دے دیں, ہم تحقیق کرنا بند کر دیں. کیا قرآن میں اب تحقیق نہیں ہو سکتی, بس ختم ہوگی کہانی تحقیق کی؟ تو کسی ایک عالم کو چھوڑیں, ایک مسجد کے چھوٹے گلی میں جو خطیب ہوتا ہے نا, اس کے سے لے کے ٹاپ آف دا ٹاپ اسکالرز آف مدینہ کے اندر بھی یہ جرت نہیں ہے کہ اس کا جواب دے دے کہ ہاں تحقیق ختم ہو گئی. تو تحقیق ختم نہیں ہوئی تو پھر کیا لگے وہ, یہ کیا کہانی سنا رہے ہو؟ پھر یا تو تحقیق جاری ہے تو پھر لگیں گے ہر موقع کے اوپر, ہر فرعون کے ساتھ ہم قرآن سے لڑائی کریں گے. تحقیق جاری ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل کرو, عقل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ افلا یعقلون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلکم تفکرون, اور تمہارے لیے تاکہ تم سوچنا شروع کر دو.
तहकीक खत्म कर नहीं सकता ना कोई मौलवी, जरूरत नहीं है इनके अंदर, क्योंकि उनको पता है कि एक अरबी आती है, वो ये जुमले, ये अल्लाह के अल्फाज उठा के ले आएगा कि ये इसका क्या मतलब है फिर, और एक जगह है नहीं। तो तहकीक अगर खत्म नहीं हुई तो या कहते हैं खत्म, तो हम खत्म करते हैं, हमें तो बहुत आसान है, पैसे बनाते हैं, बैठ के बिजनेस करते हैं। फतवा ले लेना, किसी एक शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, जो भी हो, सलफी हो, हम्बली हो, मालिकी हो, शाफई हो, अल अज़हरी हो, मदीना यूनिवर्सिटी का हो, मोरक्को का हो, सुडानी हो, आई डोंट केयर किधर से उठा के एक अंकल ले आओ कि नहीं कुरान में आप तहकीक नहीं हो सकती, तो ठीक है हम बंद कर देते हैं। मैं भी डेकार्टे, ह्यूम और रूसो और जॉन लॉक को पकड़ लेता हूं, पहले ही चाट चुका हूं मैं तो 20 साल का था जब इनके थीसिस लिख रहा था बैठ के। आसान है, इंसान टू इंसान, मैन टू मैन नॉलेज ट्रांसफर। तहकीक तो आराम से उठा के नीचे को उठा के पटक दें, हजार गलतियां भी निकाल सकते हैं नीचे की, हम टेंशन न लें, बड़े बड़े स्टंट मारे नीचे ने भी, कोई मसला, आदमी है कर सकता है। या तो कुरान में तहकीक है, अगर है तो फिर और कोई काम नहीं है मुसलमान का, सॉरी, फिर कुरान काम है। फिर हमने एक एक आयत के अंदर गोते लगाने हैं और जितना डीप जा सकते हैं जाएंगे, चाहे एक आयत पे उम्र गुजर जाए कि एक आदमी की। बांट लें आयतें कि 6000 आदमी 6000 आयतें उम्र देनी है, ये भी कम है, ये मैं बता रहा हूं, ये भी कम है। मगर ये बीच में खड़ा हुआ नहीं, तहकीक नहीं होने देनी, नहीं, क्योंकि मेरे अंकल ने मेरी सनद में नहीं लिखा हुआ, आपकी सनद में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आपकी सनद को कौन गलत कह रहा है, उन्होंने अपनी तहकीक की थी, हम अपनी कर लेते हैं। कोई नोक पलक सवार नहीं होगी, आपके पास ही आएंगे, फिक्र तहकीक तो ना रोको। मैं तो ऐसे हदीसें सुना जो कि अभी तक एक्सप्लेनेबल, साइंस के अलावा एक्सप्लेनेबल नहीं है। वो अभी तक मौलवी साहब साहिल मियां पोर्टल निकाल के बैठ गए, एक से एक, ठीक भी गलत भी, अच्छा भी बुरा भी, सारे मौलवी इकट्ठे होकर कह रहे साहिल मियां ने पोर्टल निकाली, और मैंने पोर्टल निकाली। सिदरतुल मुंतहा से पानी छठे आसमान से निकल रहा है, उसके सिदरतुल मुंतहा की जड़ से, इधर बगैर पोर्टल के आ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम बता रहे, या वो हदीस भी ज़ईफ कर दूं, मेराज की हदीस ज़ईफ कर दूं, वो भी कर दो, ज़ईफ है। साहिल मियां ज़ईफ हदीसें सुनाते हैं, मेराज की हदीस भी ज़ईफ है, और मेराज के अंदर 5 पोर्टल थे, खाली एक मेराज की हदीस के अंदर। मेराज खुद एक पोर्टल है, मुझसे किसी मौलवी साहब से मेराज की तरह इंग्लिश बता दें, खुद ही बोलेगा, वो इंग्लिश में जाके पोर्टल कहते हैं इसको। और क्या है मेराज? अलमारिज, सूरह अलमारिज की इंग्लिश बताएं क्या है? सिदरतुल मुंतहा से पानी नील और फरात तक ट्रांसफर हो गया, इनको पोर्टल नजर नहीं आई अभी तक। या फिर जाके आसमानों में कहीं जाके वो पाइप लगे हुए, वहां पे उठा के इन्होंने लगाए हुए पाइप, वहां पे छुपाए हुए कहीं पे, वो पाइप मुझे तो नहीं नजर आ रहे। या वो हदीस ज़ईफ करें, या आए पोर्टल के लेक्चर जुम्मे के खुतबे में दें। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं आपको कि कौन आ रहा है बीच में, ये अंकल आ रहा है, बस ये वाला अंकल। तहकीक, कुरान और तहकीक के बीच में मौलवी साहब खड़े हैं। अगर ये काम नहीं करोगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त साथ ही बता दिया कि भाई फिर तुम भी गर्दन ही मारोगे एक दूसरे की, कि नहीं मैं ठीक तो तू गलत, मैं तेरी बात नहीं मानता। ये वही हदीस है, एक ही हदीस है। सुनाओ आगे वाला कि सुनने वाला क्या पता बेहतर समझ सके, जो कुरान समझा और सुना रहा होगा, सुनने वाला बेहतर समझ लेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। नबी इस्लाम इस तरीके से शाफ हमारे पढ़ी है हदीस कि आगे से आगे पहुंचाओ, उनकी अपनी एक लाइफ है, उनका अपना एक इल्म है, वो उसके थ्रू देखेंगे कुरान पाक को तो समझ जाएंगे कि तेरे से बेहतर हम समझ गए तेरा नबी कहना क्या चाह रहा। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा, हम जैसे से, कि मैं जिस तरह अपने सहाबा को समझा रहा हूं, आगे से आगे नस्लों वाले लोग जब कुरान सुनेंगे, जब अगर तुमने सही पहुंचा दिया तो वो उस मतलब तक भी पहुंच सकते हैं जो मतलब मैंने तुम अपने साहबी को समझा, और अगर नहीं करोगे तो बस एक दूसरे की गर्दन ही मार रहे हो। दिस इज वाई, असली जिहाद को समझें, कलमे के असली हक को समझें कि पूरी दुनिया में शहादत देने आए हैं हम कि भाई ये है हक, और इसका कोई भी सबूत मांग, मैं तुझे तेरी अकल को सेटिस्फाई करूंगा। मैं लड़ाई करने नहीं आया हूं कि तू जीत, मैं जीत गया तू हार गया, नो नो, मैं तुझे तेरी ही इस हालत की औज तक पहुंचाने आया हूं।
تیرے صرف اکیلے فرد کو نہیں، تیرے اس پورے سسٹم گروپ کو، تیرے اس معاشرے کو. So it's not about just the STEM fields, science, technology, engineering, mathematics کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کے بیس فلسفے کے اور ان کی اس پرپس کی بات بتا رہا ہوں. I'm just giving you an angle here. What I'm trying to tell you is we are going to inshallah raise the children who are going to convey this to the world that you are looking at it from a wrong way. We'll show you how to look at it the right way. You want to go to Mars? My prophet went to the 7th heaven. I'll tell you how it works. We've been there, we've come back. We'll show you how to do that. And we're going to give you very workable formulas. Don't worry. We're going to give you the basis. Einstein نے تو speed of light پہ travel نہیں کیا, اس نے basis دی ہے خالی. کیسے؟ آقا مان لیے. ہمیں بھی basis دینی آتی. Workshops ہم بھی بنائیں گے. I need those workshops all over the world where Muslim kids are going to experiment all of this theory of the Quran, inshallah, through mathematics, through physics, through biology, through geology, through astrophysics, through astronomy, through chemistry. سارا کچھ ہے ہمارے پاس, اس کی تھیوری ہے ہمارے پاس, اس کے اینگلز صحیح کرنے کی دیر ہے. وہ اینگلز نہیں دے رہے مسلمان اپنے بچوں کو بس. So it's a very simple equation. We have complicated the hell out of it. And that's why people don't want to be Muslims anymore. Even Muslims don't want to be Muslim. Muslims want to be scientists of some other creed and practicing some other philosophy. Our own kids, ہمارے اپنے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا آگے کیسے جا رہے ہیں, ان کو اتنی عقل اور ان کا IQ اتنا کیوں بڑھ رہا ہے, ہمارا کیوں نہیں بڑھ رہا. ہمارے اپنے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا آپ کو بس یہی پتا ہے کہ وضو کیسے کرتے ہیں. مسلمان بچے بچیاں امریکہ میں بیٹھ کے they're asking what, that's it. اگر just pray 5 times, just act as if I am in front of God, that's it. اتنی سی بات نہیں بتا رہے کہ بھیا اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے پانی سے وضو کروایا تھا. اینگل دیکھو خالی, وضو جس مرضی وجہ سے ٹوٹ گیا ہو آپ کا, ہاتھوں کو پانی سے گزارنے سے, پانی کے اندر سے گزارنے سے. what does water do? کیسے چمک رہے ہوں گے وہ پانی کے اندر, ایسی کیا پراپرٹی ہے. گناہ کو ٹینجیبل اینٹیٹی کیوں نہیں بتا رہے بچوں کو, اور کیسے پانی اس کو کلینز کر رہا ہے, پوری کی پوری سسٹم کو کلینز کیسے کرتا ہے. پانی کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے. 10 مثالیں میں دوں تو کم ہے. ہمیں مثالیں نہیں چاہیے, ہمیں بندے چاہیے مسلمانوں کو جو اگلا سنے. لٹرلی آپ میں سے بھی سینکڑوں لوگ اس وقت ہوں گے جو میرا سیشن سن رہے ہوں گے ابھی, اور آپ کو بہتر طریقے سے پتہ چلے گا کہ پانی کے تو کوئی اور اینگل نہیں مجھے پتا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں پانی کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہو. تم نے تو خالی 1% بھی نہیں ٹچ کیا ساحل ادیم. میں تمہیں بتاتا ہوں پانی کے اوپر ہم نے کیا کام کیا ہوا ہے, ہمیں کیا کیا کتابیں پڑھ کے مجھے کیا کیا سمجھ آ گئی ہے. میں ایک فزکس کا پروفیسر ہوں, یا پڑھتا ہوں, یا گیک ہوں ایک کتاب کا. حدیث پوری کریں نا, ہمیں بتائیں واپس, ہاں پھر باقی کے تمام مسلمانوں تک پہنچائیں اس پورے ٹری کے تھرو جو ہم نے ٹری بنایا, پرائمریز کا اور سیکنڈریز کا اور ٹرچریز کا. That's what primaries are going to do. اس حدیث کو پورا کریں گے, آگے پہنچائیں گے, اگلا اور بہتر سمجھے گا اور واپس ہمیں بتائے گا اس کا ایک اور مطلب مجھے سمجھ آتا. قرآن پاک کو اس طریقے سے کھول کے ایسے غوطہ لگائیں گے انشاءاللہ ہم سارے. Okay, that is the simple structure جو ٹری بنتا ہے پورا کا پورا, پیرامڈ بنتا ہے, کہ ہم نے کیسے لوگوں کو وہ والے سوالوں کے جواب کریں. ان کیٹیگریز کے اوپر جو 3 کیٹیگریز ہیں جو گروپ سائیکالوجی کو کے انڈر آتی ہیں, کہ کس طریقے سے پوری دنیا موو کرتی ہے, کیسے سائنس کو ہم نے وہی عقائی قسم کا درجہ دے دیا, اور کیسے ملتا ہے ہمیں پتہ ہے اس بات کا, ہمیں پتہ ہے ہیومن کیمسٹری کام کیسے کرتی ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو میک شیور کہ انہی کیٹیگریز کے اوپر کام کیا جائے جن کیٹیگریز کے اندر واقعی انفلوئنس, کریڈیبلٹی جو ہے وہ انفلوئنس کریٹ کرتی ہے, اور لوگ واقعی اس کو آگے پہنچانے کے لیے خود نیچرل انرجی خود جنریٹ کرتے ہیں. So unless it is logical, unless it is reasonable, unless it is attractive, it is not going to go downstairs. Unless it is spoken in the right grammar of the people who are actually going to do that messaging themselves, tab tak wo aage nahi pahunchayenge. So we need that primary layer to translate everything from downstairs, from their clusters to us,
اینڈ وی ہیو ٹو میک شیور کہ اسی گرامر میں بات ہو رہی ہو کہ جس گرامر میں وہ کلسٹر جو ہے وہ سمجھ سکتا ہو. فل ٹائم ورک. That's why we're dedicating our lives to this whole mission. All you have to do is, کوئی بھی کام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں, آپ خالی میسنجر بنے, آپ اوپر سے میسج نیچے پہنچائیں, نیچے والا میسج اوپر پہنچائیں. That's it. آپ کو ڈسکشن فورمز نہیں چلانے آتے, نہ چلائیں, بس میسج پہنچائیں نیچے تک, لوگوں کو انگیج کروائیں. ورنہ وہ آپ کا کلسٹر کیوں ہے؟ آپ نے وہ کلسٹر بنانا ہے, سمپل سوشل میڈیا پہ بنانا ہے. اللہ کی طرف سے تحفہ مل گیا ہمیں, ہم اسی کو استعمال کریں گے جس کو انسان کو کنیکٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کو خط لکھنے کا دور ختم ہو گیا. We are going to connect to everybody and change the way Islam is looked at. This is a revival project. Make sure you have no doubts about this. We are going to create those people who are going to testify through their logic and the power of rationale that they have. Inshallah, they're going to build it up to attract everybody to them. کہ بھئی یہ ہے اصلی سوالوں کے یہ لو جواب. ایک ایک کونے تک ہم شہادت دینے آئے اور ہم جاتے رہیں گے جب تک کہ آخری کونے تک بھی کور نہ کر لیں. That's it. That's the IMS. That's your Islamic messaging system. That is the fulfillment of the duty the Prophet ﷺ has given to us everybody. کہ جاؤ آپ دو شہادت جا کے اور ڈھونڈو کہ سننے والا کیسے اور بہتر سمجھتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے. تمہارے نبی کا پیغام تمہیں اور بہتر طریقے سے بتائے گا. یہ میرے نبی اسلام نے مجھے بتایا. یہ ایکسائٹنگ پراسپیکٹ ہے. اتنا بڑا سیکھنے والا ایک لرنر ہے ایک مسلمان کہ جب وہ کسی کو بتائے گا کہ ہمارا یہ اینگل ہے قرآن پاک میں, وہ جب آگے سے سوچے گا ہم اس کے تھرو تو ہم یہ سے فلاں جگہ تک پہنچا سکتے ہیں اس کانسیپٹ کو, یہ پھر ہم واپس آ کے پہنچا دیں. I want the first layer of Muslims to do that for the Muslims so that once we perfect this whole structure, we are going to take it to the rest of the world inshallah. Right now ہم نے اپنے مسلمان بچوں کی آئیڈینٹی کلیئر کر کے اس اینگل سے ان کو پوری طریقے سے اپلفٹ دینی ہے. جب تک اسلام کو اس اینگل سے نہیں پریزنٹ کریں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آئی گارنٹی یو وہی کچھ ہوگا جو پچھلے 500 سال میں ہوا ہے. میں فیوچر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پاسٹ کی بات کر رہا ہوں. میں نجومی نہیں ہوں, نہ مجھے آگے کا علم ہے. میں پاسٹ کی بات. If you don't change the basis of why things are happening, then things are going to happen the same way over and over again. پچھلے 500 سال میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہی اگلے 500 سال میں بھی ہوگا, ایکسیپٹ بدتر ہی ہوگا. This is the decision we have to make consciously now. And unless we make Islam the most attractive, most sensible and most rational subject, Quran as the reference book of all knowledge, تب تک مسلمان اپنا یہ مقصد پورا نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ جا اشہد اللہ الہ کر, جا شہادت دے, جا شہید ہو جا کے.